آدمی بدل سکتا ہے، بدل سکتا ہے نظام کو، عوام کو، سماج کو۔ روک سکتا ہے کرپشن کو، مہنگائی کی یلغار کو، ناانصافی کو۔ ایک عام آدمی سب بدل سکتا ہے۔ ایک عام آدمی سوچ سکتا ہے روشن مستقبل کو، ملک کی تعمیر کو، ترقی کے راستوں کو۔ سب کچھ بدل سکتا ہے، سب کچھ بدل سکتا ہے، سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جب خبر عام ہو، جب خبر عوام ہو، اور دنیا ہو آپ کی۔ روزنامہ دنیا، خبر کی دنیا۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب نے کہا ہے کہ ملک کی خفیہ ایجنسی اور حکومت کیا کری۔ یہ حوالہ انہوں نے دیا ملک میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے۔ میں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی کچھ رپورٹس دیکھ رہا تھا، اور اس میں جب جولائی کی رپورٹ میں نے اٹھائی تو اس سے پتہ لگا کہ تقریباً 518 کیجویلٹی صرف جولائی کے مہینے میں ہوئے ہیں، اور 208 ایسے واقعات تھے جو ٹیررزم کے تھے، جس میں بام بلاسٹ بھی شامل ہیں، سوسائڈ اٹیکس ہیں، ڈرون اٹیکس میں کلنگز ہوئی ہیں، ٹارگٹ کلنگز کے بہت سارے واقعات ہیں، لینڈ ایکسپلوژنز ہوئے ہیں، سیبوٹاج، اس کے بعد سکولز بھی بلو اپ ہو رہے ہیں، اور میزائلز اور مارٹر فائر بھی ہو رہے ہیں۔ اور پھر جب آپ اگست کی فگرز اٹھاتے ہیں تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ تقریباً 300 افراد کم از کم اگست کے ماہ میں بھی لقمہ اجل بن گئے، اور اسی ٹوٹل اوورآل کیجویلٹیز ہیں۔ اور جب اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سیولینز کتنے ہیں، ہمارے فوجی کتنے شہید ہوئے، تو یہ کافی اسٹرانومیکل فگر ہے۔ اور اس پہ سوال یہ آتا ہے کہ آج پاکستان ایک جنگ سے گزر رہا ہے، جنگ کے حالات سے گزر رہا ہے، ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے، چاہے بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، یا سندھ میں حالات آپ دیکھ لیں، ہر جگہ کہیں نہ کہیں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ لیکن جب آپ ملکی حالات پہ اور مین ہیڈ لائنز پہ نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں پہ نظر یہی آتا ہے کہ حکومت اور عدلیہ سینگ اڑائے آپ کو نظر آتے ہیں۔ حال ہی میں باجوڑ میں جو سرکاری اور غیر سرکاری اطلاعات آئیں، اس سے پتہ لگا کہ ہمارے 15 فوجی جوان شہید کر دیے گئے، اور کافی خوفناک اور پرتشدد طریقے سے جس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اور ایک دفعہ پھر ہمیں احساس ہو رہا تھا کہ 2007-8 میں جو ملٹری آپریشنز کیے گئے ٹرائبل ایریاز میں، کیا ملیٹنٹس واپس آ رہے ہیں پاکستان میں، اپنا فٹ پرنٹ بڑھا رہے ہیں۔ تو اس گفتگو پہ جاننے کے لیے کہ ملک میں جنگ کس طرح سے ہو رہی ہے اور ہم اس پہ کیوں سوئے ہوئے ہیں ابھی تک، کیوں اس چیز کا ادراک نہیں ہو رہا، ہمارے سیاستدان اس پہ کیا کر رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے امتیاز گل صاحب، سینئر سیکیورٹی انالسٹ ہیں، اور جس سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کا میں نے ذکر کیا، اسٹیٹسٹکس کا، یہ سارے ان کے انسٹیٹیوٹ نے کمپائل کیے ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں فواد چودھری صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان، اور ایم کیو ایم سے رضا ہارون صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ رضا ہارون صاحب، پہلے میں آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ الطاف حسین صاحب جب کہتے ہیں کہ حکومت اور ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، آئی ایس آئی، ملٹری انٹیلیجنس، آئی بی کیا کر رہی ہیں، اور یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، تو آپ بھی تو حکومت کا حصہ ہیں، حکومت کر کیا رہی ہے؟ دیکھیے ارشد بھائی، بڑی وضاحت کے ساتھ قائد الطاف حسین بھائی نے اپنے خطاب میں ملک کی موجودہ صورتحال، خصوصاً حالیہ دنوں میں ہونے والے واقعات، جس میں اہل تشیع حضرات کو ایک مخصوص طریقہ کار کے تحت ستار کر شناخت کر کے چن کر قتل کیا، اس سازش کی طرف نشاندہی کرائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس طرح منظم طریقے سے ایک مسلک کے لوگوں کا قتل عام ہونا اور ان علاقوں میں حکومت کی اجارہ داری کا نہ ہونا، ہماری فوج، ہماری آئی ایس آئی، ہماری ملٹری انٹیلیجنس، آئی بی، تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کا قائد الطاف حسین بھائی نے ذکر کیا ہے کہ ان کی بنیادی ذمہ داری انکلوڈنگ حکومت
یہ بنتی ہے کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ فراہم کرے. اب اگر اتنی تمام ایجنسیوں کے ہوتے ہوئے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہوتے ہوئے اگر یہ قتل عام اسی طرح جاری رہے اور لوگوں کو گرفتار نہ کیا جائے تو پھر اس میں تو سوالات اٹھیں گے. اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے, میں سمجھتا ہوں, بڑی جرأت مندی کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اپنے موقف کا کھل کر اظہار کیا ہے, اور یہ اظہار اتحاد البین المسلمین کانفرنس میں کیا ہے, جہاں تمام مکاتب فکر اور مسالک سے تعلق رکھنے والے جید علماء کرام, مشاہد و اعظام موجود تھے. اور یہ سوال ہے, اور اس سوال کے ساتھ ساتھ پھر قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اپیل بھی کی ہے کہ خدا را اس طرح اگر مظلوموں کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا, مختلف مسالک کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا, مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا, تو پاکستان کی وحدانیت, پاکستان کی سالمیت ایٹ اسٹیک آ جاتی ہے. اور اگر یہ سب ایٹ اسٹیک آ جائے گی تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ملک میں انارکی کی سچویشن ہوگی. پھر ہر گروپ, ہر فقہ, ہر مذہب کا ماننے والا جو ہے وہ اپنی شناخت کی تلاش میں مختلف ڈیمانڈ کر سکتا ہے, جس میں علیحدہ اسٹیٹ تک کی بھی ڈیمانڈ کی قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ذکر کیا ہے. بالکل رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. امتیاز گل صاحب, جب یہ وار اگینسٹ ٹیرر شروع ہو رہی تھی اور آپ نے بھی کافی اس کے انالیسس کیے, اس میں آپ کے انالیسس میں بھی یہ بات بڑے واضح طور پہ بتا دی گئی تھی کہ اس کی جو اگلی ڈائمنشن ہے وہ سیکٹیرین ہوگی, فرقہ واریت کو اس کو فروغ دیا جائے گا. وہ فیکٹرز آئیڈینٹیفائڈ ہیں اس سلسلے میں, اور اتنے عرصے سے جب آپ جیسے انٹلیکچوئلز نے آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا اس چیز کو, تو حکومت سوتی کیوں رہی ہے؟ یہ معلوم نہیں حکومت سو رہی ہے یا خفیہ ادارے سو رہے ہیں, سیاسی جماعتیں سو رہی ہیں. یہ تو ایک اجتماعی ناکامی کا اظہار اس سے ہوتا ہے, اور اس میں اتنا کوئی آسان صورتحال نہیں ہے. آپ دیکھیے جو سیاسی جماعتوں کی آپس کی چپکلش کراچی میں ہے, وہ ایک کور بن گئی ہے ٹیررزم کے لیے. اس کی آڑ میں, دہشت گردی کی آڑ میں ٹارگٹ کلنگ جیسے ہو رہی ہیں کئی عرصے سے. فرقہ وارانہ قتل عام جو ہو رہا ہے وہ بھی ٹیررزم کی آڑ میں. تو ہوا یہ کہ جو پاکستان میں 10-12 سال میں ایک جو تیزی آپ دیکھنے میں آئی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے لیے فرقہ وارانہ اختلافات, سیاسی اختلافات, جرائم پیشہ گروہوں کی کارروائیاں, وہ تمام اس کے لیے اس کے کور میں ہو رہی ہیں. اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ صرف کسی ایک ادارے کی ناکامی ہے, بلکہ یہ ایک اجتماعی فیلئر ہے ان لوگوں کا بھی اور ان جماعتوں کا بھی جو کہ شور تو مچاتے ہیں کہ اس میں ریاست ناکام ہو گئی ہے, لیکن ان لوگوں, ان گروہوں کی اپنی ہی مداخلت پولیس کے اداروں میں, سیاسی خفیہ اداروں میں, اس مداخلت کی وجہ سے, اثر و نفوذ کی وجہ سے بہت سارے آپریشنز ناکام ہو رہے ہیں. تو اس میں صرف یہ کہہ دینا کہ حکومت یا ریاست ناکام ہو گئی ہے کافی نہیں ہوگا. ہمیں یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ اس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, جس کو آپ رولنگ ایلیٹ کہہ لیں, اور میں خفیہ اداروں, عسکری اداروں کو بھی رولنگ ایلیٹ یا حکمران طبقے میں شمار کرتا ہوں, وہ بحیثیت مجموعی ناکام ہوئے ہیں اس میں. جن صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں امتیاز گل صاحب کے انالیسس سے کہ ہم اجتماعی طور پہ ناکام ہو گئے؟ اتنی مایوسی یا ابھی بھی کوئی آپ کو رے آف ہوپ نظر آتی ہے؟ کیونکہ جن ایریاز کو ہم نے کلیئر بھی کیا تھا, باجوڑ میں جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے جہاں 15 سرکاری اور غیر سرکاری اطلاعات آ رہی ہیں ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں, ان کے گلے کاٹے گئے ہیں. باجوڑ وہ علاقہ ہے جس کو ہم نے ٹوٹلی کلیئر کر دیا تھا, وہاں پہ بھی اب ملیٹنٹس آ کے دوبارہ اٹیک کر رہے ہیں. جو اطلاعات آ رہی ہیں ٹرائبل ایریا سے, جن ایریاز کو کلیئر کیا تھا وہاں کے اگر آپ انسیڈنٹس اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ سب جگہ پہ واپسی کی ان کی کوششیں نظر آ رہی ہیں. تو اجتماعی ناکامی واقعی ہماری ہوگی ہے, بالکل مایوس رہنا چاہیے ہمیں؟ نہیں, مایوس تو بالکل نہیں رہنا چاہیے. لیکن دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ یہ جو مسائل ہیں نا ہمارے پاکستان کے, یہ پاکستان کی ریاست تک محدود نہیں ہے. ہمیں ریئلسٹکلی جب ہم سوچتے ہیں تو یہ ایک ریجن کے مسائل ہیں. پچھلے 10 سالوں سے بہت کچھ ہو رہا ہے, یہاں بھی ہو رہا ہے, اکراس دی بارڈر بھی ہو رہا ہے, جس سے ہم بچ نہیں سکتے, اور اس کا امپیکٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر باجوڑ سے پہلے حملے ہو رہے تھے تو ابھی پھر لوگ ادھر چلے گئے ہیں, وہاں کوئی لوگ ہیں جو ان کو ایکوپ بھی کر رہے ہیں, ٹرین بھی کر رہے ہیں, پیسے بھی دے رہے ہیں. تو یہ لگاتار ہوگا, جیسے آپ کی کامرا بیس کے اوپر ہوا, ان کے پاس جو ایکوپمنٹ وغیرہ, ایک تو وہ ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ پہلی بات ہے کہ چیلنجز بگ ہیں, اور چیلنجز آر ایور گروئنگ, اور یہ تھریٹ آ رہی ہے. ڈپلومیسی میں چیلنج کا لفظ ناکامی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دیکھیں, چیلنجز مطلب ہے خطرات کی میں بات کر رہا ہوں کہ خطرات آ رہے ہیں. ابھی خطرات یا چیلنجز کی رسپانس, تھریٹ کی رسپانس جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے. اور ہماری جو حکومت ہے, آرمڈ فورسز ہیں, حکومت ہے, پارلیمنٹ ہے, ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے.
ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اس چیلنج کا مقابلہ کی کر رہے یہ چیلنج کا ادراک ہمیں پچھلے 11 سال میں نہیں ہوا. اس وار آن ٹیرر کو تقریباً 11 سال ہو گئے. پالیسیز بنتی رہی ہیں, ساری امپلیمنٹ ہوتی رہی ہیں, ملٹری ایکشنز ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نے پچھلے 10 سالوں میں اپنی ایفرٹ کرتے رہے. ابھی ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری رسپانس ان خطرات کے سامنے وہ موضوع ہے. میرے خیال میں اس میں بہت لکونے ہیں, میرے خیال میں اس میں بہت کمی ہے جس کو ہمیں پورا کرنا ہے. رسپانس میں لیکیونز ہیں کافی سارے. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان کی اس جنگ کا بتائیں گے جو اکثر آپ کو سیاستدانوں کے بیانات میں اور میڈیا کے ڈسکورس میں نظر نہیں آتی. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی اس جنگ کا جس میں روز پاکستانی شہری مارے جاتے ہیں, لقمہ اجل بن جاتے ہیں. فواد چودھری صاحب, آپ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب کے. آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ سو رہی ہے, ناکامی ہے, اجتماعی ناکامی ہے؟ آپ کو اس چیز کا ادراک ہے؟ میرا یہ خیال ہے ارشد کہ ایک تو جو آپ نے ٹاپک رکھا کہ ایجنسیاں اور فوج جو ہے وہ سو رہی ہے یا نہیں سو رہی ہے, تو بڑی ذاتی پہ مبنی ایک بات ہے. کیونکہ اگر اس جنگ میں کوئی قربانیاں سب سے زیادہ کسی کی ہیں تو وہ فوج کی ہیں. یہ الطاف حسین صاحب کا سوال آج ہی اٹھایا گیا ہے, رضا ہارون صاحب نے ایکسپلین بھی کیا ہے. الطاف حسین صاحب نے ایک پورے کانٹیکسٹ میں یہ بات کی تھی اور وہ بڑی جرات مندی کے ساتھ الطاف حسین نے یہ بات کی. پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی, اس کا کانٹیکسٹ اور ہے. ہم بھی اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ سیکٹیرین کلنگز کی بھی جب آپ فگر اٹھائیں تو وہ بھی کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں. مجھے اجازت دے دیں گے مکمل کرنے کی اپنا پوائنٹ, تو پھر سمجھ آ جائے گی. بات یہ ہے کہ اس جنگ میں اگر کسی کی کمٹمنٹ ہے اس جنگ کے ساتھ تو ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے جنہوں نے اپنی قائد کو شہید کرایا اس جنگ میں, اور پھر فوج کی ہے جن کے لوگ روز جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں, ایجنسیز کی ہے جن کے لوگ شہید ہوتے ہیں. اب اس کا اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دیا جو فگرز دی ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن اگر آپ 2005 سے 2009 کی فگرز اور پھر 2009 سے 2012 کی فگرز کا آپس میں کمپیریزن کریں گے تو اس میں ایک مارکڈ چینج ہے. بہت کم ہوئی ہے دہشت گردی, ٹچ ووڈ خدا کا شکر ہے. دہشت گردی کے واقعات پچھلے 3 سال میں سیٹلڈ پاکستان کے ایریاز میں بہت کم ہوئے ہیں اور یہ بڑی ایک کامیابی ہے. فواد چودھری صاحب, کم ہوئے تھے لیکن اب دوبارہ بڑھنے شروع ہو گئے. فیلئر آف سٹیٹ ہمیں ہر جگہ نظر آ رہا ہے, ملک کے چپے چپے پہ نظر آ رہا ہے. نہیں بالکل, میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسی صورتحال آپ بتا رہے ہیں ویسی کہیں ڈپکٹ نہیں ہوتی. مسئلہ کیا ہے, ہمارا رسپانس اور بہتر ہو سکتا ہے. پتہ نہیں فواد چودھری صاحب, آپ کون سے پاکستان میں رہتے ہیں جہاں آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ متنی میں کل اتنے لوگ مارے گئے, آج کوئٹہ میں یہ ہو گیا, کراچی میں اتنی ٹارگٹ کلنگ ہوگی. مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کون سے پاکستان میں رہتے ہیں. آپ ذرا 2007 اور 8 کی فگرز میرے سامنے رکھ دیں اور اس کے بعد 2011 اور 12 کی فگرز رکھ دیں تو آپ کو علم ہوگا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کا رسپانس جو ہے اسمبلی آف پاکستان میں جو فگرز پیش ہوتی ہیں لا اینڈ آرڈر کا ٹوٹل بریک ڈاؤن ہے. نہیں, بالکل بریک ڈاؤن نہیں ہے. اور اگر آپ, میں نے آپ سے دوبارہ عرض کی کہ اگر آپ 2007, 8, 9 کی فگر سامنے رکھیں, 2010, 11, 12 کی رکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. مجھے پوائنٹ صرف میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری رسپانس حکومت کا اور بہت اچھا ہو سکتا ہے, فوج کا رسپانس اور بہت اچھا ہو سکتا ہے. بدقسمتی سے 2 بڑی جماعتیں جن میں سے ایک پارٹی میں جنرل قیوم صاحب شامل ہیں اور دوسری پارٹی جس کے ساتھ ہمدردیاں امتیاز گل صاحب کی ہیں, ان دونوں پارٹیز کی جو پالیسیز ہیں وہ کنفیوژن پہ مبنی ہیں. پیپلز پارٹی کی اور فوج کی جو پالیسی ہے وہ وار آن ٹیررزم وہ کلیئر ہے. ہم طالبان کو, مذہبی جنونیت کو بالکل برداشت نہیں کرتے, اور الطاف حسین اور ایم کے ایم کی پالیسی بھی اس کے اوپر کلیئر ہے. اگر پالیسی کلیئر نہیں ہے کوئی 2 جماعتوں کی تو وہ پی ٹی آئی کی اور مسلم لیگ نون کی کلیئر نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم ایز اے سوسائٹی اور ایز اے ملک ایک کنفیوژن میں مبتلا کیے جاتے ہیں کہ آیا یہ وار ہماری ہے یا ہماری نہیں ہے. اور یہ سارا روٹ کاز ہے جس کی وجہ سے ہمارا رسپانس میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ اس وجہ سے ہے. جی, فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. رضا ہارون صاحب, آپ نے فواد چودھری صاحب کو سنا, وہ کہہ رہے ہیں حکومت بھی جاگ رہی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز بھی جا رہی ہیں, لیکن جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اور آپ نے کہا رسپانس میں ہمیں کمی نظر آ رہی ہے, کیا واقعی یہ حقیقت ہے یا جس پاکستان کی صورتحال فواد چودھری صاحب پیش کریں واقعی پاکستان ویسا ہے جہاں سب کچھ اچھا ہے؟ یہ میں نے نہیں کہا سب کچھ اچھا. نہیں, یہ تو فواد بھائی نے نہیں کہا.
میں ارشد بھائی یہ بات کرنا چاہوں گا، میں نے تجزیے سنے ابھی، ہم گفتگو کر رہے تھے فرقہ واریت اور اس کے اندر قتل عام کی، اور اس کو بھی ڈائیورٹ سیاسی انداز میں کرنے کی کوشش کی گئی. مجھے بڑا افسوس ہوا. ہم وائی ڈونٹ وی کال اے اسپیڈ سم ٹائمز نا، ہمیں سیاست سے اوپر ہو گئی بات. اگر الطاف بھائی نے ایک جرأت مندانہ موقف اختیار کیا ہے، پاکستانی شہریوں کا قتل عام پاکستان کی سرزمین پر ہو رہا ہے، کیا باہر سے آگے لوگ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اتنے اندھے بہرے ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ یہ کیا واقعات ہو رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے اندر بھی ایک ایسا تجزیہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ بھی ہم عوام کی توجہ ڈائیورٹ کر کے اس مسئلے کو کہیں اور پھینک دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم سب سمجھدار لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں شہر میں کیا ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے. لالو سر کا ہو، گلگت کا واقعہ ہو، بلتستان کا واقعہ ہو، کوئٹہ کا واقعہ ہو، آج کے واقعات ہو، یہ سب پاکستانی شہریوں کا قتل عام پاکستانیوں کے ہاتھ ہو رہا ہے. یا تو آپ مجھے بتا دیں گے باہر سے کوئی ایجنٹ، باہر کی کوئی فوج آئے گی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. جب یہ سب واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں، جب یہ سب واقعات قتل و غارت گری کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں، اور انتہائی ڈینجرس ایشو کے اوپر یا انتہائی ڈینجرس ریفرنس کے اوپر اگر یہ واقعات ہیں، فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر فرقہ وارانہ ہمانگی کا رول ادا کرنے کے لیے الطاف حسین بھائی اگر آگے آئے ہیں اور انہوں نے ایک اپیل کی ہے فوج سے، اداروں سے، کہ خدا کے واسطے آپ کا رول ہے قانون نافذ کرنا، آپ کا رول ہے بنیادی آئینی قانونی ذمہ داری ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا، آپ خدا رہے اس میں ناکام نہ ہوں. اگر آپ ناکام ہو گئے، اگر فوج، ISI، MI، IB اور قانون نافذ کرنے والے پولیس، رینجرز، اگر یہ جن کی بنیادی ذمہ داری اگر یہ ناکام ہو جائیں گے تو انارکی کی سچویشن ہے. اس سچویشن کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی تھی آج ٹوڈے the need of the hour was کہ we should have gathered everyone on one table. بین المسلمین کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء کو ایک جگہ جمع کر کے اگر ان کے ذریعے یہ پیغام اور عالم اسلام اور پاکستان کے تمام مسلمانوں کو دیں کہ ہمارے درمیان تو فرقہ واریت کے نام پر کوئی جھگڑا، کوئی منافرت ہے ہی نہیں. تو یہ میسج آج کی اس محفل کا تھا، یہ میسج آج کے جلسے کا تھا، جس کو کہ الطاف بھائی اور کون سا سیاسی رہنما ہے مجھے بتائیے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں کوئی ایک نام تو مجھے بتا دیں آپ. یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کسی سیاسی لیڈر نے کبھی ایسی کوشش بھی کر کے دیکھی ہے کہ ان کے سیاسی لیڈر کے پاس اتنے تمام مکاتب فکر کے علماء جمع بھی ہوتے ہیں؟ اگر بہت سارے مسائل پاکستان کے ہیں، اگر دہشت گردی مختلف کارنرز میں ہو رہی ہے، مختلف ایشوز پر ہو رہی ہے، تو کیا ہم ان کو ایڈریس کرنے کے بجائے ٹیبلوں پر بیٹھ کر ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر پالیسیاں ڈسکس کریں گے یا کوئی عملی اقدام کریں گے؟ یہ میں سمجھتا ہوں فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے، اس کی منافرت کی ہوا کو دبانے کے لیے، بین المذاہب ہمانگی کے لیے، فرقہ وارانہ ہمانگی کے لیے جو ایفرٹ، جو کوشش ہے کیا طریقہ الطاف حسین بھائی نے کی ہے، یہ تو کوئی پاکستان کے سیاسی لیڈر نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا. اس کی تو اپریسیشن ہونی چاہیے تھی، اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سراہا جانا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر کھڑا ہونا چاہیے. ہم کسی ایک ایشو کو تو ٹیکل کر لیں، ہم پاکستان کے بڑے بڑے ایشوز پر ڈسکشن کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ہم پاکستان کے بڑے بڑے ایشوز پر بات کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور سب کو گڈ مٹ کر دیتے ہیں. ہم 2001 کی جنگ کو رونا شروع کر دیں گے، ہم مختلف ایشوز کو رونا چاہیے. بھائی ریاست اپنی سرزمین پر اپنے شہریوں کا قتل عام اپنے شہریوں کے ہاتھ روکے، یہ آج کا میسج ہے. اس کو خدا را ڈائلیوٹ نہ کریں. جی رضا ہارون صاحب، آپ کا پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور رضا ہارون صاحب نے جو سوالات چھوڑے ہیں ان کا جواب لیں گے. اس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ دو سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ شاید اس میں ایک یونائٹڈ رسپانس آنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، جس میں سردار آصف احمد علی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات ہمارے سامنے آئی کہ اس جنگ میں ہمارا کلیکٹیو رسپانس اس لیے نہیں آ رہا کہ کچھ سیاسی جماعتوں کی پالیسی ایسے ہے جس سے کہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. جلیل قیوم صاحب، آپ کی پارٹی کا بھی نام لیا پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ نے. ٹھیک ہے، دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ملک کے اندر حالت ہے نا وہ تباہلی ہے. یعنی 65 سالہ تاریخ میں یہ ورسٹ پیریڈ ہے انڈاؤٹیڈلی. اکنامکلی بھی آپ دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی دیکھ لیں، قتل و غارت بھی دیکھ لیں، سیکٹیرین کلنگ بھی دیکھ لیں، تو آپ کے عدالتوں کے ساتھ جو اشر ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. ابھی مجھے افسوس اور دکھ ہوتا ہے جب میں یہ چوئی صاحب کی بات سن رہا تھا، رضا ہارون، لگتا یہ ہے کہ یہ اپوزیشن میں اور ہم حکومت میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی ذمہ داری ہے اور تحریک انصاف کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، دیٹ از وائی ان کا کنفیوزڈ پالیسی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم رسپانسبلٹی کو، یہ اور آج نہیں، یہ پچھلے 4 سال اور 5 سال ہونے والے ہیں. اور اس سٹیج کے اوپر آ کے میں نے شروع بات یہاں سے کی تھی کہ مسائل ریجنل بھی ہیں، مسائل بین الاقوامی بھی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر حکومت بے بس نظر آتی ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو یہ کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کرتے.
تو اس لیے کر کیا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو امپروو کر سکتے ہیں. وائی ناٹ؟ کیسے؟ آپ کے پاس آپ کے لوگ دیکھیں بارڈر کراس کر کے تو پہنچ جاتے ہیں کامرا کے پاس، تو کتنے ناکے انہوں نے پھلانگے ہوں گے، کہاں سے ویپن لیے، کہاں تک پہنچے، اور وہاں تک وہ پہنچ گئے. آفٹر آل اسٹیٹ کی اور ایجنسیز بھی تو ہیں نا جو رستے میں، آپ کی آئی بی ہے، آپ کی سول آرمڈ کی فورسز، پنجاب پولیس ہے. دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی رسپانسبلٹی واٹ ایور ون میں سے ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے. اس کے اندر کمپلشنز بھی ہیں اور اس کے اندر ان کی اپنی ناکامیاں بھی ہیں. ابھی ایم کیو ایم کے میرے بھائی رضا ہارون صاحب کہہ رہے الطاف بھائی نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا، بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ کرے. لیکن اگر حکومت فیل ہو رہی ہے تو اس حکومت کو ہٹانے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ اس کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے. اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ حکومت کو تو ہٹنے نہیں دیتے، اس کو سپورٹ کیے رکھتے ہیں. ساتھ اسی حکومت کو آپ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو بیٹھ گئے ہیں، بالکل ملک کا پٹھا بیٹھ گیا ہے جی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. قتل و غارت ہو رہی ہے، اس کو آپ نے روکنا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ہر چیز میں ہمیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے. سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے. امتیاز گل صاحب، ایک جو پولیٹیکل رسپانس ہے ملٹری ایکشنز کے ساتھ ساتھ وہ بھی چاہیے ہوتا ہے، اور ایک کوآرڈینیٹڈ پولیٹیکل رسپانس جس پہ کہ آپ کا ایک یونائٹڈ میسج جائے. وہ یونائٹڈ میسج ہم لوگ دے رہے ہیں کہ پوری قوم متحد ہے اس میں؟ ایکچولی یہی بہت بڑی خرابی ہے کہ کوئی اتحاد نظر نہیں آتا ہے. جیسے فواد چودھری صاحب نے پتہ نہیں ان کو کوئی الہام ہوا ہے میرے حوالے سے یا مجھے کسی پارٹی سے نتھی کر دیا، میرا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اصل مسائل کی طرف توجہ دینے کی بجائے جو دشنام ترازی ہے ایک دوسرے پہ الزام، اس میں ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس حکومت کو 4.5 سال ہو گئے، ایک وعدہ کیا گیا تھا مثال کے طور پہ کہ اسلام آباد کے تمام بڑے انٹری پوائنٹس ہیں اس کے اوپر ایسے ڈیٹیکٹرز لگائے جائیں گے کہ یہ ناکے وغیرہ اٹھا لیں گے اور دور سے پتہ چل جائے گا کہ اس کون سی گاڑی میں ایکسپلوسیو آ رہا ہے، وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا. اس میں بھی کرپشن کا ایک کیس نکل آیا تھا. ہاں واٹ ایور، دیکھیں کرپشن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد کی انٹری پہ اگر اس طرح کے مشینیں نہیں لگائی جا سکی تو باقی پاکستان تو بھول جائیں. دوسرا کہ جتنے بھی بڑے حملے ہوئے ہیں آج تک، چاہے وہ کراچی میں تھے پی این ایس مہران، جی ایچ کیو میں کوئی ڈاکٹر عثمان صاحب پکڑے گئے تھے، اب پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں. لیکن باقی جس قدر بڑے حملے ہوئے ہیں اس میں ہم نے بہادری یہ دکھائی کہ سب کو مار دیا جو بھی دہشت گرد ملوث تھے. میں بحیثیت مجموعی بات کر رہا ہوں، کسی ایک جماعت کی یا کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس سے بھی ہمارے اداروں کی یا انسٹیٹیوشنل ناکامی کا ایک اظہار ہوتا ہے کہ 11 سال ہو گئے ہیں آج تک ہم ایک ایسی حکمت عملی نہیں تیار کر سکے ہیں جس میں جب ایک حملہ ہو جاتا ہے 3-3 4 6 گھنٹے ایک حملہ جاری رہتا ہے، اس دوران کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے کہ کچھ لوگوں کو آپ زندہ تو گرفتار کر لیں. اگر سوسائڈ جیکٹس بھی تو انہوں نے پہنی ہوتی ہیں نا، اس کا کیا کریں گے آپ؟ جن کو زندہ گرفتار کیا گیا ان کو عدالتوں نے سب چھوڑ دیا. دیکھیں یہ تو ہم نے ان کو اب نہیں سکھانا نا، یہ تو اب ہماری ایجنسیز کا کام ہے کہ سوسائڈ جیکٹس، بہت ساری ٹیکنالوجی آ گئی ہے ارشد دنیا بھر میں، اسٹن گرینیڈز ہوتے ہیں، اسٹن بلٹس ہوتی ہیں، اس کے ذریعے ان کو ڈس آرم یا نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. سو بحیثیت مجموعی انٹیلیجنس اداروں کا ایک یہ بہت بڑا فیلئر ہے کہ آپ کور آف دا میٹر یا ان لوگوں کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. اب کوئٹہ اتنا سا شہر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے. اب صحافیوں کو تو ٹیلی فون آ جاتے ہیں مختلف ادارے جو اپنی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں پہ ہیں؟ ٹریک اس کو کیوں نہیں کر سکتی؟ سردار آصف احمد صاحب، آپ کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پہ الزام ہے، اور عمران خان صاحب کو تو بہت سارے لوگوں نے کہنا بھی شروع کر دیا کہ وہ طالبان خان ہے، اور جس کنفیوژن کا فواد چودھری صاحب ذکر کر رہے تھے اس کا بلیم تحریک انصاف کو بھی دیا جاتا ہے کہ آپ ذرا پرو ملیٹنٹ قسم کی پالیسیز لے کے آگے چلتے ہیں. کیا یہ جو کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اس میں آپ کی پارٹی کا بھی حصہ ہے؟ دیکھیے میں تو اس وقت صرف اپنی بات کر سکتا ہوں انفرادی طور پہ. اگر وہ چاہیں تو میں سب آپ کے مہمانوں کے سامنے ان کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ تو آج کا معاملہ نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ ذرا سچ بولنے کی بھی عادت ڈالنے کی کوشش کریں. بات یہ ہے کہ 4 قسم کی اس وقت پاکستان میں دہشت گردی ہے. ایک حکومتی ہے، حکومت کی وجہ سے ہے. ایک ریاست کے فیصلوں کی وجہ سے ہے، اور ایک سیکٹیرین ہے، اور ایک اس علاقے کی اس خطے کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے.
अब अगर मुझे इजाज़त दें वन बाय वन बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में मैं अर्ज़ करूँ। कराची का मामला है, लियारी, शराब गोड, दूसरे इलाके। अब अल्ताफ़ साहब ने जो बात की है, मैं बड़ा खुश हुआ उस बात से। अल्लाह करे को इस किस्म की दावत वो ANP को भी दें, ANP के साथ अपने मामलात तय करें, ताकि कराची में इनका आपस में जो एक क्लैश है, उसकी वजह से जान माल का नुकसान ना हो लोगों का। दूसरा, MQM एक हकीकी है, उनको वो अपने दुश्मन समझते हैं, और वो समझते हैं कि जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे और कराची में अमन या MQM का तसल्लुत कराची में नहीं रहेगा। अब मजबूरी ये है इस गवर्नमेंट की कि ज़रदारी साहब की कोलिशन में MQM एक बहुत अहम सतून है, तो इसलिए ज़रदारी साहब की मजबूरी है कि जो ये कहते हैं ज़रदारी साहब को करना पड़ता है। अब लियारी का ऑपरेशन को करना पड़ा हुकूमत को, और इनके सरदार साहब लेकिन कराची के अलावा बाकी जगह भी तो टारगेट किलिंग्स हो रही है ना पूरे मुल्क में। मैं आई एम जस्ट कमिंग टू दैट। कराची की सिचुएशन ये है, अब बलूचिस्तान की सिचुएशन ये है कि एक तो वहाँ हज़ार जात की एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, उनको मारा जा रहा है। ये प्योरली एक रिलीजियस एक प्रेजुडिस है जिसकी वजह से हो रहा है। दूसरा, जनरल मुशर्रफ ने नवाब अकबर बुख्ती का जो कत्ल किया है, ये उसका नतीजा है कि आज बलूचिस्तान में अपराइजिंग हो गई। तीसरा, तहरीक तालिबान की मैं वो बात करना चाहता हूँ और अफगानिस्तान की बात करना चाहता हूँ। मैं जनाब उनमें से हूँ जिसने 1986 में कौमी असम्बली में ऑपोजिशन की तरफ से खड़े होकर कहा था कि जो हम अफगानिस्तान में कर रहे हैं, ये अपने लिए हम टाइम बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं, पाकिस्तान की तबाही का इंतज़ाम हम कर रहे हैं खुद। उस वक्त मुझे जनाब गद्दार कहा गया, ना जाने मुझे क्या कुछ, प्रिंट मीडिया उस वक्त बड़ा अहम था, मुझे सब कुछ कहा गया, इदारे मेरे ऊपर लिखे गए। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि वो जो हमने गलतियाँ की हैं, जो रियासती गलतियाँ हुई हैं, आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। वो अंग्रेज़ी की कहावत है, एज यू सो शैल यू रीप। आज तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की पैदा की गई है, आज वो पाकिस्तान के लिए एक मॉन्स्टर बन गया। अब तो उसकी डायमेंशन चेंज हो गई ना सरदार साहब, दैट हैज चेंज। जी मैं देख रहा हूं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिस ग्रुप का नाम दिया जाता है वो तो एक टोटली डिफरेंट ग्रुप, एंटी स्टेट एंटी पाकिस्तान ग्रुप करके इमर्ज हुआ है। जनाब वो यही होता है कि जब एक मॉन्स्टर आप पैदा करेंगे, उसको इस्तेमाल कभी कश्मीर में करेंगे, कभी अफगानिस्तान में करेंगे, आखिर पे मॉन्स्टर जो उसका क्रिएटर होता है उसको ही खाता है। ये पुरानी आज की बात नहीं है। और फिर तीसरा इसमें पहलू ये है, चौथा पहलू, कि हमने अफगानिस्तान के सिलसिले में ये एक पॉलिसी बना रखी है। पहले तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती थी, शुक्र है अब उसकी बात अब कम हो रही है। अब हमने पॉलिसी अब ये बना रखी है कि वहाँ हमारी फ्रेंडली गवर्नमेंट आए। क्या हमने ये ईरान के बारे में ये कहा है कभी कि ईरान में फ्रेंडली गवर्नमेंट हो? ये चाइना हमारा नेबर है, वहाँ हमारी फ्रेंडली गवर्नमेंट हो तो उसको हम तस्लीम करेंगे? तो उसमें हमारी पॉलिसी में चाइना और ईरान में जंग तो नहीं हो रही ना, अफगानिस्तान में जंग हो रही है, वहाँ डिफरेंट रीजनल पावर्स कम्पीट कर रहे हैं, इंडिया की भी वहाँ पे स्टेक्स हैं, बाकी ममालिक की भी हैं, 50 से ज्यादा मुल्कों की फोर्सेस बैठी हैं। देखिए ईरान में भी कम से कम 25-30 लाख अफगान रेफ्यूजीज आए थे, मगर ईरान इन्वॉल्व नहीं हुआ। उसने अपने आप को जंग से बचा लिया। हम जनाब कूद पड़े, जनरल ज़ियाउल हक कूद पड़े, इस्लाम की जंग बना दी हमने, और फिर आज उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और हम फेवरेट को चाहते हैं जो बिल्कुल सरदार साहब, ये तो वो फैक्टर्स है ना, हमें आगे भी मूव करना है। अब एक बात मैंने भी करनी है, अपनी जगह मौजूद है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे, और हमें अब आगे मूव करना है। जो रिस्पॉन्सेज में कमी है उस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जंग जारी है उसके लिए अभी तक हम कुछ कर नहीं रहे, हम मसाइल में दूसरे घिरे हुए हैं, नेशनल यूनिटी उसमें नज़र नहीं आ रही। फवाद चौधरी साहब, जो लिंकेजेस अभी तक सामने आए हैं उसमें एक कंसेंसस हमारे पैनलिस्ट का आ रहा है कि इसके रीजनल लिंकेजेस भी हैं, और जब रीजनल लिंकेजेस की बात आती है तो उसमें इंटरनेशनल लिंकेज अमेरिका के साथ भी आता है, और हिलरी क्लिंटन साहिबा कहती हैं कि हक्कानी नेटवर्क को हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देंगे। इससे पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे?
ایک میں ارشا آپ کی بات سے پہلے جو امتیاز صاحب نے بات کی ہے کہ کوئی اب تک جو ہے وہ زندہ لوگ گرفتار نہیں کیے گئے، یہ بالکل جو ہے وہ معذرت کے ساتھ بالکل حقائق کے برعکس بات ہے۔ تمام لوگ جو بڑے ہمارے ہاں ٹیررسٹ پکڑے گئے تھے، چاہے وہ سرجن جنرل مشتاق کے اوپر کیس میں انوالو تھے، آئی ایس آئی یہاں پہ سرگودا پی اے ایف میں انوالو تھے، ادھر جو نیول بیس پہ ہوئے تھے وہ بھی تمام انوالو تھے، تمام لوگ زندہ پکڑے گئے تھے۔ بدقسمتی سے عدالتوں نے جو تمام 73 ٹرائلز ہوئے ہمارے، کوئی زندہ نہیں پکڑا گیا، نہیں تمام لوگ زندہ پکڑے گئے تھے، اور وہ تینوں جو ہیں ان سارے کے سارے لوگوں کو ان کو اڑا دیا گیا، ان کو بری کر دیا گیا، اور اس لیے بری کر دیا گیا، اس لیے بری کر دیا گیا کہ جو لوگ وہاں کورٹس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے فواد چودھری صاحب میرا سوال آپ سے بڑا اسپیسیفک ہے، فواد چودھری صاحب میرا سوال آپ سے بڑا اسپیسیفک ہے۔ جی بالکل، جو آپ بات اب پہلی بات تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ بڑے لوگ زندہ پکڑے گئے، ٹرائل ہوئے، ایکوٹ ہو گئے، ایک بھی ٹرائل میں کوئی سزا ہم ان کو نہیں دے سکی ہماری عدالتیں۔ دوسری بات، فواد چودھری صاحب یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ والا ہم پروگرام اس پہ نہیں کر رہے کہ جوڈیشری اور حکومت، یہی وجہ ہے کہ اس ایشو پہ بات نہیں ہو رہی۔ ایشو اس لیے ہے نا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پروسیکیوشن کے اوپر نہیں آ رہا نا، ہمارا جسٹ کٹ ہم آؤٹ، ہو از ہی، ہی از یور پروڈیوسر، یہ کیوں پروڈیوسر بن گئے اب آپ کے امتیاز صاحب؟ یہ آپ کے پروڈیوسر اگر امتیاز گل صاحب ہیں تو میں اس پروگرام میں نہیں بیٹھوں گا۔ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر ہوتی ہے، اگر آپ کے پروڈیوسر امتیاز صاحب ہیں تو پاکستان پہ ظاہر ہے اثرات تو اس کے آئیں گے۔ اگر حقانی نیٹ ورک ایک دہشت گرد نیٹ ورک کے طور پہ ڈکلیئر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے اوپر بھی اقتصادی پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں، ڈپلومیٹک پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں، تو ایک ایسا سکیئر کرو ہے جو کہ پاکستان کے خلاف ضرور استعمال ہو سکتا ہے۔ جنرل صاحب آپ کے خیال میں ہمیں ان چیزوں کا جو ڈیولپ ہو رہی ہیں ریجنلی انٹرنیشنلی، اس پہ ہماری پالیسی رسپانسز آ رہی ہیں؟ میرا تو خیال میں اس طریقے سے ایفیکٹولی بالکل نہیں آ رہی۔ ہمیں یہ مسئلہ ہی سیاسی ہے اور اس کو سفارتی سطح پہ اور پولیٹیکلی حل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں انٹریکٹ کرنا چاہیے امریکہ کے ساتھ بھی، ریجنل کنٹریز کے ساتھ بھی، اور اس کو یہ ایک پورا تھیٹر آف وار ہے، ایف پاک جو ہے، اور اس کے اندر اگر ہمارے پاکستان کے اندر ڈسپائٹ آور ایفرٹس ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی کئی دفعہ سیکیورٹی فیل ہوتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں بھی 50 ممالک ہیں اور 70% افغانستان ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اس حد تک تو میں بالکل مطمئن ہوں کہ پاکستان کی افواج اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اوور اسٹریچڈ ہیں، دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ، اور مین برنٹ بھی وہ بیئر کر رہی ہیں، لیکن اس مسئلے کا حل فوجی نہیں ہے، اس مسئلے کا حل سیاسی ہے، اور مسئلے کا حل سیاسی ہے۔ سردار آصف احمد صاحب آپ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں کہ صرف سیاسی حل ہے، اور ساؤتھ وزیرستان عمران خان صاحب جائیں گے تو کم از کم ٹرائبل ایریاز میں ملیٹنسی اس سے کم ہو جائے گی؟ ویری کوئکلی بیکاز وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم۔ جی بات یہ ہے کہ جنرل صاحب نے درست بات فرمائی ہے۔ یہ اس وقت ملٹری سیکٹری ہوا کرتے تھے جب میں فارن منسٹر تھا، پرائم منسٹر کا۔ بات یہ ہے کہ جب تک ہم نے اپنی پالیسی پہ نظر ثانی نہیں کی اور ہم نے افغانستان میں اپنے گولز کو اور آئندہ جو ہم چاہتے ہیں اس کو کلیئرلی ڈیفائن نہیں کیا اور اس میں کنفیوژن رکھی، تو پھر ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا۔ اب حقانی صاحب کی بات آئی، میں جلال الدین حقانی صاحب سے میں نے کام کیا ہے اس زمانے میں، میں جانتا تھا، انہیں جانتا ہوں۔ اگر ان کی وجہ سے پاکستان کو تکلیف آ رہی ہے تو کیوں نہیں ہم، اگر ہمارا ان کے اوپر کوئی انفلوئنس ہے، کوئی لیوریج ہے، کیوں نہیں ہم انہیں کہتے کہ آپ اپنے آپ کو ریلوکیٹ کریں افغانستان میں، تاکہ اپنے پاکستان آپ کا دوست ملک ہے، اس کی سلامتی کو تو آپ خطرے میں نہ ڈالیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہماری جو سینسٹیو ادارے ہیں ان کا شاید لیوریج ہی کوئی نہیں رہا ہے ان قائدین کے ساتھ، افغان قائدین کے ساتھ، نہ میرا خیال ہے ملا عمر کے ساتھ۔ بالکل لیوریج کافی حد تک ختم ہوا ہے۔ سردار آصف احمد علی صاحب، امتیاز گل صاحب، جنرل عبدالقیوم صاحب، آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر فواد چودھری صاحب اٹھ کے چلے گئے، اور اگر ہمارے ملک میں ٹالرنس کا، اسپیشلی حکومتی نمائندوں کا یہی حال رہا تو جو ملک میں حالات ہیں ان کا سلوشن نکالنے کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہ رہے تھے فواد چودھری صاحب کہ عدلیہ انہیں چھوڑ دیتی ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی معاملات سنگین ہیں جس پہ کہ پالیسی رسپانسز چاہیے، فارن پالیسی رسپانسز چاہیے، ڈومیسٹک آپ کو لا اینڈ آرڈر اس پہ پالیسی رسپانسز چاہیے۔ لیکن جیسے فواد چودھری صاحب اٹھ کے چلے گئے، حکومت بھی ہر چیز سے اسی طرح لگتا ہے کہ ہاتھ دھو لیتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔